الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم جو ہے وہ سورہ علم نشرح جو ہے اس کے ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دوران اگر کوئی غلطی، کوتاہی، نسیانن، عمدن کچھ بھی ہو جائے اسے معاف فرمائے۔ پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ لم نشرح، نشرح شرح شین را اور ہا سے ہے، کسی چیز کو کشادہ کرنا۔ لم نشرح نہ کشادہ کیا، یو ہیو ناٹ ایکسپینڈیڈ، یو ہیو ناٹ ایکسپینڈیڈ نہیں کشادہ کیا۔ وضعنا اتار دیا ہم نے، وضع اتار، کسی چیز کو رکھ دینا، اتار دینا، ہٹا دینا، اتار دیا۔ نون الف نا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اتار دیا، ہم نے۔ یہاں بھی علم نشرح یہ نون ہے جو بتا رہا ہے نہ کشادہ کیا ہم نے، ہم نے۔ انگلش میں اس کے لیے کیا یوز ہوا ہے؟ وی۔ ودعنا اتار دیا ہم نے، اتار دیا ہم نے۔ وی ریمووڈ، یہاں بھی دیکھیں وی آیا ہے، اور اتارنا کیا ہوتا ہے؟ ریموو کرنا۔ وی ریمووڈ۔ انقضا، انقضا توڑ دی، توڑ دی۔ ویڈ اپ، ویڈ اپون۔ انقضا توڑ دی، جسے کہتے ہیں نا اس کام نے میری کمر توڑ دی، توڑ دی اس نے، توڑ دی اس نے۔ فعل میں یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے، علم نشرہ اس نون سے کیا ہے؟ ہم نے۔ ودعنا یہ آخر میں جو نون الف نا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے۔ نہ کشادہ کیا ہم نے، اتار دیا ہم نے، انقضا توڑ دی، رفعنا بلند کیا۔ اس کے بعد جو نون الف نا اس کا کیا مطلب؟ ہم نے بلند کیا، ہم نے۔ وی ریزڈ ہائی، ہم نے اس کو کیا ہے؟ بلند کر دیا۔ اس کے بعد ہے فرغتا، فرغتا فارغ ہونے سے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرغتا فارغ ہوئے۔ آگے آخر میں جو تا آ رہا ہے اس کا مطلب ہے تم، فارغ ہوئے تم۔ یہ جو تا ہے، یہ تا جو ہے وہ کیا ہے؟ میننگ دے رہا ہے اس کا، یہ تا فرغتا فارغ ہوئے تم۔ یو ہیو فنشڈ، دیکھیں یہاں جو اس کا آ رہا ہے میننگ، یو کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فرغتا کی تا سے، تو یو ہیو فنشڈ۔ اور ان سب محنت کرو، محنت کرو، اور ان سب امر کا صیغہ ہے تم محنت کرو، لیبر ہارڈ، سخت محنت کرو، سخت محنت کرو۔ ارغب رغبت کرو تم، رغبت را غا غین اور با ہے جس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رغبت کرنا، کسی چیز کی طرف میلان کرنا۔ میلان کرو، رغبت کرو۔ ٹرن یور اٹینشن، یعنی اپنی اٹینشن کو اس کی طرف کیا کر دو؟ ڈائیورٹ کر دو، اس کی طرف جو ہے فل اٹینشن کے ساتھ جو ہے وہ آ جاؤ۔ تو اب اس طرح یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں افعال، ان کا ہم نے ترجمہ کیا، دوبارہ دیکھ لیں۔ اچھا یہ ہوتا ہے سورہ، ایک سورہ کے ختم ہونے کے بعد کیونکہ ہم اس کی ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں تو دوبارہ جو ہے اس کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے دوبارہ شروع ہو رہی ہے، خطبہ اور ابتدائی چیز جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ اور اس میں جو چینل ہے ہمارا
नूर वाह के नाम से, उस पे ये सारी तर्जमा और तफसीर जो है उसमें हम अपलोड कर देते हैं, यूट्यूब चैनल है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो उसमें गैप आ जाता है। तो जैसे ही सूरह खत्म हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि दर्स खत्म हो गया है। जब 2 सूरह करनी हो तो एक सूरत के बाद दोबारा खुतबा पढ़ के थोड़ा सा जो है उसमें वक्फा आ जाता है, गैप आ जाता है। तो फिर देखें इसका, लम नशरा ना कुशादा किया, वदाना उतार दिया हमने, अन कदा तोड़ दी, रफाना बुलंद किया हमने, फरगता फारिग हुए हम, इन सब मेहनत करो तुम, इरगब रगबत करो तुम। इसके बाद अस्मा है, अस्मा में जो है ना तो इसका हम फाइल देखते हैं और ना ही जो है इसका जमाना देखते हैं। सदरा सीना, सीने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको जो है वो चेस्ट भी कहते हैं, ब्रेस्ट भी कहते हैं। विजरा बोझ, बोझ बर्डन। अल उस्र, उस्र दुश्वारी को कहते हैं, तंगी को कहते हैं। द हार्डशिप, हार्डशिप होती है। इसके बाद एक वर्ड होता है युस्र, जो इसके ऑपोजिट है, वो आसानी के लिए आता है। किसी भी चीज में आसानी, ईज, ईज होती है, इजीली जो काम हो जाए उसे कहते हैं ये क्या है, युस्र है। तो युस्र आ गया हमारे पास। अब फिर इसका एक दफा इनके मीनिंग देखें। सद्र सीने के लिए आता है, विजरा बोझ के लिए आता है, उस्र जो है दुश्वारी और तंगी के लिए आता है, युस्र जो है वो आसानी के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह जो है ये मीनिंग हमने देखे, और इन मीनिंग में जो है वो आपने अफाल के भी मीनिंग कर लिए और इसके साथ जो है वो क्या है, अस्मा के मीनिंग भी जो है वो कर लिए। तो अब इस सूरा का देखें, इसका ताल्लुक जो है पिछली सूरा के साथ था, जो हमने सूरह वद्दुहा जो है वो कल पढ़ी। और उससे देखा जाए तो सूरत का जो ताल्लुक है कि साबका सूरा जो है और ये सूरा, इनको मुसन्ना कहते हैं, जैसे दो दो हैं और एक ही मजमून जो है दोनों में बयान किया गया। सूरह दुहा के बाद ये बगैर किसी तमहीद के इस तरह शुरू हो गई है, गोया साबिक सूरा में ये मजमून कि अलम यजिद का यतीमन फआवा सूरह दुहा में था, और इसके बाद की आयात में बयान हुआ है, उसी की इसमें तकमील कर दी गई। बस इतना फर्क नजर आता है कि साबिक सूरा में अल्लाह ताला ने अपने जिन इल्ताफ व इनायात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली का जरिया बनाया है, उनका ताल्लुक बासत से कबल या इब्तिदाए बासत के दौर से है। और इसमें जिन अफजाल और एहसानात का हवाला दिया है वो इस दौर से ताल्लुक रखते हैं जब आपकी दावत का चर्चा मक्का से निकलकर अरब के दूसरे गोशों में भी पहुंच चुका था, क्योंकि सूरा मक्की है और मक्की दौर के जो है उस चीज की तरफ इशारा किया। साबिक सूरत में आपको ये बिशारत दी गई कि दावत के पहलू से आपका मुस्तकबिल आपके माजी और हाजिर से बहुत बेहतर होगा। आप उस वक्त जिन मुश्किलात से दो चार हैं वो कानून कुदरत के मुताबिक आपकी तरबियत के लिए हैं, वो जल्द दूर हो जाएंगे। इस सूरत में इस बिशारत की सदाकत के चंद नुमाया शवाहिद का हवाला देकर ताकीद के साथ आपको इत्मीनान दिलाया गया है कि अल्लाह ताला की राह में आपको जो दुश्वारी भी पेश आएगी उसके पहलू व पहलू फैरोजमंदी भी होगी, बशर्त ये कि आप अज़म और जज़म के साथ इससे ओहदा बरा होने का हौसला करें। सूरा के मुतालिब की तरतीब में किसी किस्म का उलझाव नहीं है। इस दौर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ज़हनी परेशानियों से दो चार रहे और उसको दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको शरे सद्र की जिस नेमत से सरफराज फरमाया है, पहले उसका हवाला है। इसके बाद आपको इत्मीनान दिलाया गया है कि जिस तरह आपने अब तक देखा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी नमूदार होती है, इसी तरह आइंदा भी आपकी दावत के मराइल तय होंगे और किसी मरहले में भी ये काम रुकने वाला नहीं है। इसके बाद तकमील दावत की मंजिल की तरफ इशारा और उस मराइल की कामयाबियों और कामरानियों के उसूल की तदबीर बताई गई है। इसमें जो है वो सबसे पहले फरमाया, अब सूरह की तरफ आए तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलम नशरह लका सदरका, क्या नहीं खोला हमने, लका तुम्हारे लिए, सदर का तुम्हारा सीना, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारे सीने को खोल नहीं दिया, उसको कुशादा नहीं कर दिया। तो ये इस चीज की तरफ इशारा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारका को जो है क्या कुशादा किया।
یعنی ہم نے آپ کے سینوں کو کشادہ اور وسیع کیا، ہدایت و معرفت اور موعظت و نبوت اور علم و حکمت کے لیے، یہاں تک کہ علم غیب و شہادت اس کی وسعت میں سما گئے اور علائق جسمانیہ انوار روحانیہ کے لیے مانے نہ ہو سکے، اور علوم لدنیا، حکم الہی اور معروف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے، اور ظاہری شرح صدر بھی بار بار ہوا، ابتدائی عمر شریف میں اور ابتدائی نزول وحی کے وقت اور شب معراج کے وقت، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اس کی شکل یہ تھی کہ جبرائیل امین نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور ذریعہ تشت میں آب زم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس لیے فرمایا پہلی چیز کہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کشادہ نہیں کر دیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، علم و معرفت جو وہ عطا فرما دی۔ پھر دوسرا کیا فرمایا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا اور اتار دیا، رکھ دیا، نہ ہم نے ان کا آپ سے، وزرا بوجھ کا آپ کا بوجھ آپ سے اتار نہیں دیا اور اتار دیا۔ تو یہ دوسرا آ گیا کہ پہلا یہ کہ سینے کو کشادہ کر دیا، اور جو دوسرا جو بوجھ تھا اس سارے بوجھ کو جو ہے وہ اتار دیا۔ تو اب اس میں دیکھ لیں، سینے کو کھول دینے سے مقصود وہ بصیرت و معرفت پیدا کرنا ہے جو صحیح ایمان کا ثمرہ ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ پردہ اعتماد و توکل پہ، اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد و توکل پیدا ہوتا ہے جو تمام قوت و عزم کا سرچشمہ ہے۔ وَوَضَعْنَا السلام عَنْكَ علیکم وِزْرَكَ، سب بھائی، آواز نہیں آ یہ رہی۔ جملہ مانن پہلے ہی جملے پر عطف ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ اسی کے تحت جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس میں جو ہے فرما دیا کہ آپ سے جتنا بوجھ تھا، جتنے غم تھے، وزر کہتے ہیں بوجھ، غم کو، اور اس غم اور بوجھ اتنا تھا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی ہوئی تھی۔ انسان کہتا ہے نا اتنے بوجھ مجھ پہ آ گئے کہ میری کمر ٹوٹ گئی، تو یہ وہی بہار غم ہے جو بعثت سے پہلے آپ کے دل پر اس سبب سے تھا کہ آپ حقیقت کی تلاش میں سرگرداں و حیران تھے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی راہ کھول دی تو اس غم پر مزید اضافہ اس سبب سے ہوا کہ آپ کی پوری قوم آپ کی دشمن بن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس غم کو جو ہے وہ اس سے فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اب وہ وزر کیا ہے؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ اتنا بوجھ تھا کہ جس نے انقضا توڑ کے رکھ دی، ظَهْرَكَ آپ کی کمر، وہ ایسا بوجھ تھا، سخت بوجھ تھا جس نے آپ کی کمر تک جو ہے وہ توڑ کے رکھ دی۔ تو اب اس میں جو ہے کمر توڑ کے رکھ دی، اس کے بارے میں جو ہے وہ وضاحت فرمائی کہ آپ کی کمر، اس بوجھ سے مراد وہ غم جو آپ کو کفار کے ایمان نہ لانے سے رہتا تھا، یا امت کے گناہوں کا غم جس میں قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مقبول الشفاعت کر کے وہ بار غم دور کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور رفعنا بلند کیا ہم نے، لَكَ تمہارے لیے، ذکرک تمہارا ذکر، تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل سے کہ اس آیت کو دریافت فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں پر، خطبوں میں، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار، وہ کافر ہی رہے گا۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ پکارتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے وہ بلند کر دیا، یعنی جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ آیا مبارکہ
اس دور میں اتری جب آپ کی دعوت کا چرچا عرب کے اطراف و اکناف میں پھیلنے لگا۔ یہ امر یہاں واضح ہے کہ مکہ کے سادات جن کو سردار، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت دی، وہ تو ایک عرصے تک دعوت اور دائی کی مخالفت پر جمے رہے، لیکن حج کے موسم میں باہر کے جو لوگ آتے ان کے ذریعے سے یہ دعوت مکہ کے اطراف میں پھیلتی اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ کے انصار میں پھیل گئی۔ پھر بتدریج نہ صرف عرب کے دور و قریب کے قبائل بلکہ اطراف کے دوسرے ملکوں میں بھی اس کا ذکر پہنچ گیا، اور یہ اندازہ کرنا مشکل نہ رہا کہ آواز دینے والی نہیں ہے، بلکہ جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ بچہ جو ہے زبان پر اس کا چرچا ہوگا اور گوشہ گوشہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھے گا۔ اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند جو ہے وہ کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ کلمہ تو میں کہتا ہوں ہر مسلمان باندھ کے رکھ لے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں جو ہے سہولیات اور آسانی کیوں نہیں ملتی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بھی آسانی ہو اس سے پہلے تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کے بعد آسانی ملتی ہے۔ اور دنیا جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہر گھاٹی کے بعد ایک گھاٹی آتی ہے، اور یہ تنگی، تکلیف، پریشانی ہمیں دنیا کے مختلف رنگ دکھاتی ہے اور دنیا کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی ہے۔ جو تنگی پریشانی برداشت نہیں کرتا وہ دنیا میں کچھ سیکھ نہیں سکتا، وہ صبر نہیں کر سکتا، اسے صبر کی دولت جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے دنیا کی پریشانیوں سے، مال کی کمی سے، کسی کے جو ہے وہ بچھڑ جانے سے، ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ انسان جو ہے ہر سچویشن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے، ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ دیکھیں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو، تو پس بے شک تنگی اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ جب آپ دشواری گزاریں گے تو آسانی بھی ملے گی، جب آپ یہ تنگی گزاریں گے تو کشادگی بھی ملے گی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ 2 دفعہ جو ہے اس کا کہا کہ تنگی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آسانی بھی جو ہے وہ رکھی ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہے وہ کسی بھی تنگی اور پریشانی میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اس چیز کو جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے کہ تنگی وہ اور آسانی دونوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ یعنی جو شدت و سختی کہ آپ کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذکر آپ کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی آسانی ہے، ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا کریں گے۔ اس طرح اگر پہلے ہی اسلام کا غلبہ ہو جاتا، فوراً جو ہے سب چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت اور طریقہ کار ہے کہ وہ تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی عطا فرماتا ہے، اور یہاں بھی جو ہے وہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ انسان جو ہے تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ 2 دفعہ جو ذکر کیا اس میں یہ ذکر ہے، یعنی آسانیاں ظاہر تو ہوں گی ضرور، لیکن آزمائش کے دور سے گزرنے کے بعد۔ سابق سورہ میں یہی حقیقت آفاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے ثابت کی گئی ہے۔ اس صورت میں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے تجربات ہی کی دلیل کے طور پر پیش کیا تاکہ زیادہ مؤثر جو ہے وہ ہو سکیں۔ یہاں یہ پہلو بھی نظر رہے خاص طور پہ کہ ایک ہی بات 2 مرتبہ فرمائی۔ یہ تکرار محض تاکید کے لیے نہیں جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا، بلکہ اس سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ عسر اور یسر دونوں اس دنیا میں لازم و ملزوم ہے۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کیا ہیں، اس میں جو ہے وہ ملحوظ ہیں اور ساتھ رہتی ہیں۔ ایک گھاٹی کسی نے پار کر لی تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بس اب کسی نئی گھاٹی سے اس کا سابقہ نہیں پیش آنا، بلکہ دوسری اور تیسری گھاٹی میں بھی آ سکتا ہے۔ چاہیے کہ اس کو عبور کرنے کا حوصلہ بھی قائم رکھے۔ زندگی مسلسل جد و جہد سے عبارت ہے۔ اس جہاں میں ہر مسافر کو نشیب و فراز سے سابقہ پیش آنا ہے، اور اس سے گزرنے کے بعد ہی کوئی جو ہے منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ حق کے راستے پر چلنے والوں سے بھی ہے۔
جو لوگ اس راستے پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ راہ سے تمام جو ہے عقبات اور دشواریاں خود بخود دور ہو جائیں، بلکہ ان کو دور کرنے کے لیے خود اس کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ ضمانت ضرور ہے، یہ خاص طور پہ رکھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ضمانت ضرور ہے کہ اگر وہ راہ کی رکاوٹوں کے علل رغم ہمت نہیں ہاریں گے اور جتنی قوت ان کے رب نے ان کو بخشی ہے اس کو استعمال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے تو ان کے لیے ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی مشکل پریشانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے دو نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا اپنی پوری اٹ موسٹ ایفرٹ جو ہے وہ لگا دیں، پوری کوشش لگا دیں کہ اس پریشانی اور تنگی سے نکلنے کے لیے تو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف اور پریشانی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے تو کسی جگہ نا امیدی تو ہے ہی نہیں، نا امید نہیں ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مختلف جو ہے وہ مسائب پریشانیاں اور آزمائش آتی ہے، اس میں جو ہے ثابت قدم رہنا ہے۔ اس امتحان کی حکمت قرآن میں یہ بتائی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ منافق، مخلص، راست باز اور ریاکار میں جو ہے امتیاز کرتا ہے تاکہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا پائے، کسی کو یہ شکایت نہ رہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ آخر میں پھر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تم فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، تو محنت کرو، یعنی محنت کس میں کرو؟ دعا میں محنت کرو کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو ہے دعا کرنا جو ہے شروع کر دو، اور اس میں کیا ہے محنت کرو۔ تو اس طرح دعا کے نماز کے بعد بھی جو ہے انسان کو جو ہے وہ دعا لازمی کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کے لیے بھی جو ہے دعا کرو، اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی جو ہے اس کے لیے بھی کوشش کرو کہ دعا بعد نماز مقبول ہے۔ اس دعا سے مراد آخر نماز کی وہ دعا ہے جو نماز کے اندر ہو، یا وہ دعا جو سلام کے بعد ہو، دونوں جو ہے مراد ہو سکتی ہیں۔ جیسے انسان تشہد میں بیٹھتا ہے اور آخر میں دعا پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ وہ دعا جو ہے پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح نماز فوراً ختم کرنے کے بعد جو ہے دعا مانگے۔ یہ ایسے مقام ہوتے ہیں جو دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف فرغب، رغبت کرو، اللہ کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف، اس کے فضل کے طالب رہو اور اسی پر جو ہے توکل کرو۔ یعنی جو بھی ہے تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے اس کے بعد آسانی ہوتی ہے، نماز پڑھو، نماز کے بعد دعا کرو اور اللہ کی طرف جو ہے رغبت رکھو اور اللہ پہ توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے ہر جو ہے وہ امتحان میں کامیاب کر دے گا۔ تو یہ آخری منزل کے لیے جد و جہد کی ہدایت ہے۔ نصب ینصب کے معنی ہے جد و جہد کرنا اور محنت کرنے کے ہیں۔ فرمایا کہ دعوت کی راہ کے عقبات طے کرتے ہوئے جب وہ مرحلہ آ جائے کہ اللہ کی نصرت بے نقاب ہو جائے، مکہ فتح ہو جائے، دشمن گھٹنے ٹیک دیں اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو پھر تم کمر کس کے آخری منزل کی تیاری کے لیے جد و جہد کرو اور کلیتاً اپنے رب کی طرف جھک پڑو۔ گویا یک وقت ان آیات میں دو باتیں جمع کر دی گئیں۔ ایک تو یہ بشارت کہ آپ تمام مشکلات راہ کو عبور کرتے ہوئے دعوت کی آخری منزل پر کامیابی کے ساتھ پہنچے اور اپنی عظیم ذمہ داری سے سرخروئی کے ساتھ فارغ ہونے کا شرف حاصل کریں گے۔ دوسرا یہ کہ کامیابی کی آخری منزل پر پہنچ جانے کے بعد بھی آپ کے لیے کمر کھول دینے کا وقت نہیں آئے گا، بلکہ لکھا ہے رب کی منزل کے سفر کے لیے آپ کو مزید اہتمام سے کمر کس کے تیاری کرنی پڑے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے وہ قائم رکھنا پڑے گا۔ اس طرح اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز اس سے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، یعنی سینے کو کشادہ کر دیا، آپ کا جو بوجھ تھا اس کو کم کر دیا۔ وہ ایسا بوجھ تھا جس نے آپ کی کمر کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا تھا۔
پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے جو ہے ذکر کو بلند کر دیا. پھر یہ فرمایا کہ اس دعوت و ترغیب میں جو ہے وہ تنگی بھی آتی ہے، لیکن تنگی کے ساتھ عسر کے ساتھ یسر بھی ہوتا ہے. لیکن کیا فائدہ فرغت فانصب، جب بھی تو فارغ ہو نماز سے، کوئی بھی وقت ملے تو فانصب، رب کی طرف جو ہے جد و جہد اور محنت اور کوشش کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف کیا کرو، توجہ رکھو اور اسی کی طرف رغبت رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو سورہ ہم نے سنی، اس پہ جو احکامات ہیں ان کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.